اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائڈ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناولٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے زندہ داستان، جس کو تحریر کیا ہے نگینہ عروج نے اور آواز ہے عالیہ قریشی کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اماں، آج پھر ابا نہیں آئے، میں کیسے اسکول جاؤں گی؟ اگر کل بھی اسکول کی فیس ادا نہ کی تو مس میرا نام کلاس سے خارج کر دیں گی۔ سلمیٰ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے چٹیاں لیے چولہے کی لکڑیاں صحیح کرتی ہوئی بولی۔ سلمیٰ کا تعارف اتنا سا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کا کوئی اور اپنا نہ تھا جس سے دل کی کہتی، اس لیے وہ مجھ سے ہر بات کر لیتی تھی۔ ایک دن اسے کیا ہوا، اپنی اور ماں کی آپ بیتی سنا ڈالی۔ آئیے قارئین کرام، سلمیٰ کی زبان ہی اس کی آپ بیتی سنتے ہیں۔ میری ماں بینائی سے محروم ہے۔ باپ ہر وقت پیسے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کون سا طریقہ اپنائے جس سے بہت سی دولت اس کے ہاتھ لگے۔ اب میں 10ویں کلاس کی طالبہ ہوں، مجھے پڑھانے کا شوق میری ماں کا ہے۔ باپ تو آئے دن تانے دیتا رہتا ہے کہ صرف تو باہر آوارہ گردی کرنے کے سوا کچھ کرنے نہیں جاتی، ہم نے تم سے کوئی نوکری ووکری نہیں کروانی، تو اگلے گھر چلی جائے گی، ہمارے پڑھانے کے خرچے کس کام کے؟ اب بھی میں کوئی بچی تو نہیں رہی تھی جو ان ہوں گھر میں میرے اور ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ باپ اب 10 دن گھر سے غائب رہتا، ہمیں کچھ نہ بتاتا کہ باہر کیا کام کرتا ہے۔ ماں خود بینائی سے محروم تھی، بھلا وہ میری کیا حفاظت کرے گی؟ اگر امی ابا سے یہ سب باتیں کہتی تو ہم دونوں کو مارتا پیٹتا یہ نہ دیکھتا، بیوی ہے یا بیٹی۔ اس قدر ظلم بن جاتا، ماں کو دیوار کے ساتھ اس طرح زور سے دھکا دیا کہ ماں کا سر پھٹ گیا۔ میرا حال درد کی وجہ سے یہ ہوتا کہ میں 4 دن اسکول نہ جا سکتی، کیونکہ واضح نیل میرے چہرے پر تھپڑوں کے پڑے ہوتے تھے۔ ابا کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی مار دیتا۔ اگر چولہے پر ہنڈیاں پکتی ہوگی تو جان بوجھ کر کہیں گے یہ بھی کوئی چیز پکانے والی تھی، جاہل عورت۔ ابا سے میں نے کہا میں نے پکائی ہے، پر وہ کوئی سنتا؟ ہمارے گھر میں ایک ماہ میں قریباً 4 مرتبہ ہنڈیاں پکتی تھی، اور وہ بھی غصے میں آج زمین پر دے مارتا اور خود ہوٹل پر جا کر کھانا کھا لیتا۔ ابا کے یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہم گھر میں بھوکی رہتی۔ میں نے اب تھوڑا سلائی کا کام سیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے محلے کی تمام عورتیں مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی۔ ایک تو ترس کرتی کہ غریب ہے، کوئی کما کر کھلانے والا نہیں، میرا باپ تو نام کا ہی باپ ہے۔ اب میں اتنا کام کر لیتی ہوں کہ گھر کا چولہا چل جاتا ہے۔ ماں اکثر بیمار رہتی ہے، اس کی دوائی سرکاری اسپتال سے لے آتی ہوں، جس کی وجہ سے دوائی کا خرچہ نہیں ہوتا۔ اب سوچتی ہوں 10ویں کلاس کے پیپر دے کر آگے پڑھنا چھوڑ دوں۔ میں خود بھی اس ماحول اور باپ کے تانوں کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ اب سارا دن ماں کے پاس رہتی ہوں۔ ابا کو گئے ہوئے آج پورے 10 دن ہو گئے تھے۔ بتائے بغیر غائب رہنا، لوگوں سے قرض لے کر کئی دن نہ آنا، لوگ ہمیں تنگ کرتے اور ہماری بے عزتی کرتے کہ کیسا انسان ہے، فرض ہم سے لے کر فرار ہو گیا کیا؟ اسے یہ پتہ نہیں کہ ہم کوئی بھی چیز اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ ابا قرض بھی ان برے لوگوں سے لیتا جو خود اپنی عورتوں کی پرواہ نہ کرتے۔ ان کا اشارہ میری طرف ہوتا، اوپر سے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سلائی کے لیے کئی دن کپڑے نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ماں بیٹی کئی دن بھوکی رہتی اور دروازے پر نظریں جمی رہتی کہ ابھی کوئی اپنا رشتہ دار والے پوچھنے آئیں گے یا کوئی کھانا لے کر آئے گا۔ اتفاقاً ایسا بھی ہوا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھی تو چکرا سی گئی، کیونکہ بھوک اب برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ چکرائی اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے پر گئی، اور کھولتے ہی ایسا چکر آیا اگر کوئی سہارا نہ دیتا تو باہر گلی میں گرتی۔ ماں بیچاری یہی پوچھتی رہی، سلمیٰ بیٹی کون ہے؟ سلمیٰ بیٹی کہاں چلی گئی؟ تو بولتی کیوں نہیں؟
ہائے میری سلمہ، اندھی تو تو تھی، اب ستیا بھی گئی ہے، چائے پائی پر پڑی ہے میری لاڈلی، کیوں کیا ہوا، وہ بولتی کیوں نہیں؟ ارے اندھی عورت آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتی، بے ہوش پڑی ہے، جا کے نلکے سے پانی نکال کر ایک دو چھینٹے مار اٹھ بیٹھے گی۔ یہ ظالم میرا باپ تھا۔ امی نے ایک دردناک چیخ ماری اور میری طرف ڈگمگاتی ہوئی دوڑی اور میرے منہ پر ہاتھ مارتی رہی، مگر میں بہت سست پڑی تھی۔ ظالم باپ تو وہاں ہی بیٹھا چکن اڑاتا رہا جو باہر ہوٹل سے لے آیا تھا۔ گھر میں تو کئی دن پھاکے کاٹنے کے بعد میری ایسی حالت ہوئی، ماں نے تو صبر کر لیا، مگر میں اتنے دن کی بھوک برداشت نہ کر سکی۔ آخر ماں نلکے کی طرف لپکی، جیسا بھی برتن ہاتھ لگا، نلکے سے پانی لیا اور میرے منہ پر چینٹے مارنے لگی۔ اب مجھے ہوش آ گیا تھا۔ اٹھی تو ظالم باپ پر نظر پڑی جو مسلسل کھانے میں مصروف تھا۔ ماں مجھ پر باری باری جا رہی تھی، میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اب ماں بیٹی پیار ہی کرتے جاؤ گے کہ کچھ پیٹ کا بھی خیال کرو گی؟ آدھاؤ پھر ایک دوسرے سے لاڈلیاں کرتے رہنا، لگتا ہے تم ماں بیٹی کو اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی نہیں۔ اب آ بھی جاؤ۔ باپ کی آواز پر میں اٹھی، گرتے پڑتے قدموں کے ساتھ آ کے بولی، ابا کیا تو اتنا کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا زہر لا کر دے دے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس کی ہم امت ہیں، اب بہت جی لیا، اب ہم دونوں کو اور نہیں جینا۔ ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اب مانگا ہے تو صرف اپنی ساری زندگی ختم کرنے کے لیے کچھ مانگا ہے۔ مجھے تجھ سے کچھ گلہ نہیں ہوگا، نہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا کہ اپنی بیٹی کو زہر دینے لگا۔ نہ میری بیٹی، ابھی تم نے جینا ہے، میرے تمہارے دشمن لے کھانا کھا اور چھوڑ دے۔ اب ساری فکر تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ میں ابا کی مسلسل گفتگو سن کر رونے لگی کہ کتنا بے حس انسان ہے جو اس طرح ہم کو تڑپا رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہے بیٹی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو ابا بولے، اچھا زہر ہی تم نے مانگا ہے تو سنو، تمہیں میں ہر صورت پر زندہ رکھنا ہے، مرنا ورنہ چھوڑو۔ مہارانی لگے گی۔ ابا مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، نہ بول مجھ سے، ارے زہر لا کر ضرور دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ باپ کی زہر والی بات سن کر دکھ بھی ہوا اور مسرت بھی ہوئی کہ ساری پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب ابا نے یہ کہا کہ زہر صرف تیری ماں کے لیے ہوگا تو مجھے اس ظالم انسان پر اس قدر غصہ آیا، اگر باپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اسے قتل کر کے کب کی جیل گئی ہوتی۔ خیر ابا نے مجھ سے کہا، تیری ماں اندھی نے جی لیا، جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا۔ ساری زندگی عذاب میں میری ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ میری ماں شادی کے 3 سال بعد اچانک آنکھوں میں کالا موتیا اترنے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئی تھی۔ ابا اور اس کے گھر والے شروع سے غریب تھے، بھلا وہ علاج کیا کرواتے؟ ابا نے مجھے ہلایا، کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو؟ ابا نے یہ الفاظ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بڑا برا محسوس ہوا، کیونکہ کبھی اس نے قریب سے بھی نہیں دیکھا تھا، ضرور کوئی بات ہوگی۔ ارے سلمہ بیٹی، تیری چھوٹی سی خواہش تیری ماں پر پوری کروں گا کہ تمہارے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ ایک ہی خواہش باپ سے کی تھی، وہ بھی پوری نہیں کی۔ میں نے ظالم باپ سے کہہ دیا کہ میں بھی ماں کے ساتھ جاؤں گی۔ میں ہر کسی کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا، جب تم نے کہہ دیا کہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سن، یہ بھی جی لے تیرے صدقے، کیونکہ تمہاری شادی کی اسے بڑی فکر تھی، ہر وقت تمہارا شادی کا جوڑا نکال کر بیٹھی ہوتی ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے میری بیٹی کہ تمہارے لیے میں نے ایسے دلہے کا بندوبست کیا ہے کہ لاکھوں میں کھیلے گی، میں اور تو اور تیری ماں اس پیسوں پر عیش کریں گے۔ کیا ہوا اگر اس عمر 60 برس کی ہے؟ مالدار تو ہے، عمر سے ہم کو کیا لینا؟ نہیں، امی دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹنے لگی۔ خدا کے لیے ترس کھاؤ، تمہاری سلمہ بیٹی ہے، لوگ تو ستیلی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک نہیں کرتے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، ہماری ایک ہی جمع پونجی ہماری بیٹی ہے، کل کائنات میں ہمارا ایک ہی سہارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔
واہ واہ، چونٹی کے بھی نکل آئے۔ ابا نے زور سے امی کے بالوں سے پکڑا کر نوچا اور کہنے لگا، اسے اندھی عورت جو میں کہتا ہوں کہ کر گزرتا ہوں، ایسا ہی ہوگا، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ یہ کہہ ابا چلا گیا، مگر دروازے سے پھر واپس مڑا اور کہنے لگا، کل اسے تیار رکھنا، شادی ہے اس کی، دلہا اور 2 گواہ، ایک میں اور مولوی نکاح پڑھانے والا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا جا رہا ہوں۔ جب سلمیٰ نے یہ سنا تو سکتے میں آ گئی۔ ماں نے کئی مرتبہ بلایا، جواب نہ دیا۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح رہی، پھر جب سکتے سے باہر آئی تو اپنے نصیبوں پر غور کرنے لگی۔ پہلے تو گھر کے اچھے برے حالات سے پالا پڑتا تھا، اب مجھ پر ایک نئی قیامت ڈھائی جا رہی تھی۔ ماں کے گلے لگ کر زوار و کتار رونے لگی۔ ماں بھی بہت روئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹی، ساری زندگی میں نے تمہیں دکھ ہی دیے ہیں، مجھے معاف کرنا، تیرے باپ نے اپنا حکم سنا دیا ہے، اس میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا۔ تیرے باپ نے اپنا حکم سنا دیا ہے، اس میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں کی یہ بات سن کر پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے اور کچھ نہ سوچا، چولہے کی طرف دوڑی اور مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے کر سلمیٰ اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ قارئین کرام، اس کے بعد کے واقعات اب میں بتاتی ہوں۔ سلمیٰ زار و کتار رونے لگی۔ ماں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پیار کرنے لگی۔ مت رو بیٹی، ہم کہیں چلے جائیں گے، اس ظالم انسان سے چھٹکارا حاصل کریں گے، تیرے ظالم باپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کدھر گئے ہیں۔ سلمیٰ ماں کی باتیں چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ سلمیٰ تو بولتی کیوں نہیں؟ سلمیٰ بغیر جواب دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں کو گلے لگا لیا، کبھی ماتھا چومتی، کبھی آنکھیں اور کبھی ہاتھ چوم کر اپنے گالوں پر لگاتی، پیروں پر سر رکھ کر دل میں دعا کرنے لگی، اے خدایا، میں بہت مجبور ہوں، ماں کو کوئی سہارا نہ دے سکی، مجھے پتہ ہے خودکشی حرام ہے، پر میں نصیب و جلی کہاں جاؤں گی؟ اندھی ماں کو لے کر ادھر باپ ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے، اوپر سے نئی قیامت باپ نے پیسوں کے لالچ میں آ کر بوڑھے آدمی کے آگے بھیج ڈالا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ کوئی بھی رشتہ دار پوچھنے والا نہیں ہے، سب ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ اس خود غرض دنیا میں جب اپنے نہ بنے تو غیروں سے کیا فریاد کریں گے؟ تو خدایا کوئی اپنا بھائی بھی نہیں جس کی آس ہم لگا سکیں۔ خدایا تیری تو میں مجرم بنوں گی ہی، اپنی اندھی ماں کی بھی مجرم ہوں گی جس سے زندگی کھونے جا رہی ہوں۔ یہ تو صرف تیرے پاس حق تھا زندہ اور مردہ کرنے کا، مگر میں بہت مجبور ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بخشش تو میری آخرت میں ہو ہی نہیں سکتی خدایا، واسطہ حسن حسین اور ان کے نانا کا، قیامت کے دن میرے باپ کو اور ہمیں دکھ دینے والے لوگوں کو ہمارے روبرو ضرور کرنا۔ آخر میں خدایا یہی دعا ہے، میری ماں کو اپنے سائے تلے رکھنا اور مجھے جہنم کے سپرد کر دینا، کیونکہ ماں بے قصور ہے اور میں تیری اور ماں دونوں کی مجرم ہوں۔ سلمیٰ کی ماں کے پیر پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ ارے بیٹی اٹھ جا، اب بس کر، تمہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اپنے آنسو پونچھ لو، اب میں تجھے اور روتا نہیں دیکھ سکتی۔ سلمیٰ ماں کے قدموں سے اٹھ کر ماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، ماں تو چاہتی تھی نا ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور اس ظالم انسان سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹی، میں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ بہت ظالم انسان کے ظلم برداشت کر لیے تو پھر ماں ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ بیٹی ہمارے پاس تو کہیں جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کھانے وانے کا آسرا۔ سلمیٰ ہاتھ پکڑتے ہوئے ماں سے بولی، پتہ ہے وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سلمیٰ نے ماں کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی کہ میں ماں اب تو نے خاموش رہنا ہے اور کھانے آنے کی بات تو کلمہ کا ورد شروع کر دیں۔ ہو کہاں، بولنا نہیں؟ ماں نے سلمیٰ کے کہنے پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ سلمیٰ اتنے میں اندر سے واپس ماں کے پاس آئی اور ماں نے جو سلمیٰ کے لیے شادی کا سوٹ رکھا ہوا تھا
وہ پہن کر اور دوپٹے کو مٹی کے تیل میں بھگو کر اپنے ارد گرد لپیٹ لیا اور ماں سے کہنے لگی، دیکھ ماں، آج میں دلہن بنی ہوئی ہوں، دیکھ مجھ پہ کتنا روپ چڑھا ہے۔ اچھا تو میری بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے، پر تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اماں جی آ رہی ہوں، یہ لے، یہ کیا ہے؟ ماں دوپٹہ ہے، جس طرح دلہن پر دیا جاتا ہے اسی طرح مجھ پر دو، پر بیٹی اس میں سے مٹی کے تیل کی بدبو آ رہی ہے اور گیلا بھی ہے۔ سلمیٰ نے زبردستی ماں کے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر لے لیا، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ماچس کی تیلی جلائی اور اپنے دوپٹے کے پلو پر لگائی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ چند منٹوں میں دونوں ماں بیٹی جلتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دنیا کے غموں سے نجات ملتی رہی۔ میری پیاری سی فرینڈ اور اس کی ماں ساری زندگی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب جو اس ظالم انسان کا حال ہوتا ہے، سنیے۔ جب محلے والوں نے دھوئیں کو اٹھتا دیکھا تو سلمیٰ کے گھر کی طرف بھاگے۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، آخر انہیں دروازہ توڑنا پڑا۔ جب اندر آئے تو دونوں ماں بیٹی اس دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کے ساتھ جلنے کی وجہ سے وہ ایسی محسوس ہو رہی تھیں کہ ایک ہی نعش بھی دونوں مردہ پڑی تھیں۔ جسم راکھ ہو چکا تھا، لوگوں کے سوا ان کا کوئی اور نہیں تھا، دونوں کی نعشیں دیکھنے والے نہیں تھے۔ اس لیے مغرب کی نماز کے بعد انہیں دفنایا دیا گیا۔ کفن دفن تک محلے والوں نے خود ذمہ داری نبھائی، ہر ایک کی آنکھ سوگوار تھی۔ سلمیٰ کی جوان نعش اور اندھی ماں ایک کوہرام برپا کرنے والی رات تھی۔ اس طرح شام بھی گزر گئی، ظالم انسان اب تک نہ آیا۔ میرے خیال میں وہ گواہوں کو پیسے دے کر تیار کر رہا ہوگا، اس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا تھا۔ خیر دوسرا دن بھی آ گیا۔ ظالم انسان دو گواہوں، دلہا، مولوی اور خود جب آ کے گھر کی حالت دیکھی تو پوچھنے لگا، یہ کیسے ہوا؟ میری بچی اور بیوی کہاں ہے؟ محلے والوں میں سے ایک معزز سا آدمی بولا، اب بس کر، ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، ان کے خون تمہارے کندھوں پر ہمیشہ سوار رہیں گے انشاءاللہ، اور تو ان دونوں کا مجرم ہے۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی۔ جب پولیس آئی تو گواہ وغیرہ تو 9-11 ہو گئے، مگر دلہا 60 سالہ بوڑھا اور خود قابو میں آ گیا۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مگر اب اس سے کچھ حاصل نہ تھا، اب وہ واپس آنے والی نہیں تھی۔ اسے پرقتل کیس بنا کر سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اس واقعات کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، آخر اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اب وہ ظالم انسان پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارتا رہتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا رہتا ہے۔ ابھی تک اسے پھانسی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ایک دن SHO کے خواب میں دونوں ماں بیٹی آئی اور بولی کہ اسے پھانسی نہیں دینا، ہم اسے خود سزا دیں گی، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو ہم سب کو نہیں چھوڑیں گی۔ آج تک اسے پھانسی نہیں دی گئی، کیونکہ ماں بیٹی نے اس ظالم انسان کی سزا مقرر کی ہوئی ہے۔ ہر روز رات کے 12 بجے دونوں خوفناک آنکھوں کے ساتھ آتش بھرے شعلے نکالتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جسم چھالوں سے بھر جاتا ہے، اور اپنے نوکیلے ناخنوں کے ساتھ اس پر حملہ کرتی۔ اس ظالم انسان کا کہنا ہے ان دونوں کی مار ان پولیس والوں سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے۔ اس کا کہنا ہے اسے پولیس والوں ہر وقت مجھے مارتے رہو ورنہ وہ مجھے مار دے گی، خدا کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہ ہوا کرو۔ یہی یہ ناولٹ اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔